السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہسٹریز میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا سچا واقعہ کہ غرور کا انجام۔ اس واقعہ سے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا لینا ہے تاکہ ہماری ہر اسلامک انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک موصول ہو سکے۔ چلیں جی ہسٹری کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا کہ جو کہ بہت بڑا ہی نیک اور عابد زاہد تھا۔ سب لوگوں میں سے اس کی بڑی عزت تھی، لوگوں میں سے اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اس علاقے میں ایک ایسا اور شخص تھا کہ لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار کہ کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گناہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ چا کر رکھا ہے۔ گناہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا ہی شرمسار ہوا اور خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص اس نیک بندے کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سایہ میں بیٹھ گیا۔ جب وہ سایہ میں بیٹھ گیا تو اس کے بیٹھتے ہی اس عابد اور زاہد شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہگار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے خلوص حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں ہم نے معاف کر دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کی تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی دل میں کبھی بھی غرور مت لائیں، ہمیشہ اللہ پر یقین کیجیے گا اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہمیشہ سب کی عزت کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔